رجب کا مہینہ آ گیا ہے، یہ مہینہ عبادتوں کو لے کر آیا ہے، تلاوتوں کو لے کر آیا ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں عبادت میں اضافہ کرنا ہے، تلاوت میں اضافہ کرنا ہے اور عبادات میں اضافہ کرنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رجب المرجب کا چاند دیکھتے تو پہلے یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عبادات میں اضافہ کر دیا کرتے تھے، شب بیداری میں اضافہ کر دیا کرتے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور روزوں کا اہتمام کرنے میں اضافہ کر دیا کرتے تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت میں اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کو تلقین کرتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، اور رمضان آنے سے پہلے ابھی سے ہم نفل روزوں کا اہتمام کریں، اس طرح عبادت میں اضافہ کریں، صدقات میں اضافہ کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ معمول تھا کہ وہ جو 10 دینار روزانہ کا صدقہ کا معمول تھا وہ 20 دینار صدقہ کیا کرتے تھے۔ جو 2 رکعت راتوں کی نماز پڑھتے تھے وہ 4 رکعت نمازوں کا معمول بنایا کرتے تھے، جو 4 رکعت پڑھتے تھے وہ 8 رکعت نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل تھا۔ یہ مہینہ اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے دل کے بستی کو آباد کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے کام کرنے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم دل کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دل کے اندر کتنا کام کرنا باقی ہے۔ بہت سارے کام ہمیں کرنے ہیں، ان کاموں کو ہمیں کرنا ہے، بجائے ان کاموں کے جن کو ہمیں کرنا نہیں ہے ان کاموں میں ہم مشغول نہ ہو۔ جیسے اس مہینے میں خصوصاً بہت سارے وہ حضرات جو نماز کا شوق نہیں رکھتے، عبادت کا شوق نہیں رکھتے، لیکن کنڈوں کا باضابطہ اہتمام کرتے ہیں اور با اہتمام کے ساتھ اس کو مناتے ہیں اور اسے باعث ثواب اور اجر ثواب سمجھتے ہیں۔ اور بہت سارے وہ حضرات جو نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، عبادت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان خرافات میں مبتلا بھی ہے، کنڈوں کی عید کو مناتے بھی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باعث ثواب اور اجر ہے، حالانکہ شریعت کا کنڈوں کی عید سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو حضرات کنڈوں کی عید مناتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا دن ہے، حالانکہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے، تاریخ سے یہ بات ملتی ہے کہ امام جعفر صادق کی نہ ولادت کا دن ہے رجب 22 رجب اور نہ ہی وفات کا دن ہے، بلکہ یہ مہینہ ہی ان کی نہ ولادت کا دن ہے نہ وفات کا دن ہے۔ یہ اصل میں یہ رسم بد کہاں سے ابتدا ہوئی اور اس کی حقیقت کیا ہے، یہ عاجز آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ کنڈوں کی ابتدا کرنے والا مشہور شیعہ امیر مینائی کاسبائی ہے۔ یہ شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض اور حسد رکھتا تھا، صحابی سے اسے دشمنی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی 22 رجب المرجب کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، تو ان کی وفات پر خوشی کے طور پر، جشن کے طور پر اس نے لوگوں میں مٹھائی بانٹی، حلوہ بانٹا، تقسیم کیا، اور چپ کے چونکہ اس وقت اسلام غالب تھا اور یہ لوگ مغلوب تھے، تو چوری چپے چھپے لوگوں میں مٹھائی تقسیم کی جاتی تھی اور مسلمان بھی اسے کھایا کرتے تھے۔ کسی کا علم نہیں تھا کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی جشن پر یہ مٹھائی تقسیم کی جا رہی ہے، چنانچہ لوگ اسے چوری کرتے تھے۔ لیکن آج کے اس دور میں یہ برائی اتنی عام ہو گئی کہ آج وہ لوگ جو عبادت کا اہتمام کرنے والے ہیں، دین سے محبت کرنے والے ہیں، وہ لوگ بھی اسے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں اور اسے کار ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کار ثواب نہیں ہے، بلکہ ایک صحابی کی وفات پر جشن منانا ہے۔ یہ رسم بد 22 رجب کو پوری کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ کے چھٹے امام جعفر صادق کی نیاز ہے، حالانکہ 22 رجب نہ ان کی ولادت کا دن ہے اور نہ ہی ان کی وفات کا دن ہے، کیونکہ جعفر صادق کی جو یوم ولادت ہے وہ 8 رمضان المبارک 80 ہجری ہے اور وفات 15 شوال 148 ہجری میں ہوئی ہے۔ حقیقتاً 22 رجب دراصل کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ رسم محض پردہ پوشی کے لیے حضرت جعفر صادق کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت کی خوشی میں منائی جانے والی یہ عید اور یہ کنوں کی عید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی پر منائی جاتی ہے، اس کا جشن منایا جاتا ہے، اور ہمارے وہ کمزور اور نادان مسلمان جو اس سے واقف نہیں ہیں وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر جشن منا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے ماں اور بہنوں، یہ آج اس کی بات کو ذرا غور سے سنیں اور اس کو عمل میں لائیں۔ یہ زمانہ ترقی کا زمانہ ہے، اس میں ہمیں ہر چیز کی تحقیق کرنی ہوتی ہے۔ ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں تو تحقیق کرتے ہیں کہ کس کی دعوت ہے، کہاں کی لڑکی ہے، کہاں کا لڑکا ہے۔ اسی طرح ہم جو عید کر رہے ہیں، کنوں کی عید منا رہی ہیں، اس کی حقیقت سے بھی ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، ہمیں اس کا علم رکھنا چاہیے کہ یہ اصل کہاں سے آیا ہے، اس کا وجود کہاں سے ہے، اس کی تہ تک ہمیں جانا ہے۔ تو اس لیے یہ اصل میں عید امام جعفر صادق کی عید، ولادت کی عید نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن پر جشن منانا ہے۔ گویا کہ ایک صحابی کے موت پر جشن منانا یہ تو باعث گناہ ہے، باعث اجر نہیں ہوگا، باعث گناہ ہوگا۔ اس لیے ایسے خرافات سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ مہینہ ہمیں عبادت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بہت سارے کام کرنے ہیں، صدقہ خیرات کرنے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے ہیں، اور غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، لوگوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اپنی عبادت میں اضافہ کریں، تلاوتوں میں اضافہ کریں، نیک کام کریں جو ہمیں کرنا ہے، ان خرافات سے بچتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج اس کو بھی خرافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری مومن مائیں اور پاکیزہ بہنیں اور ہمارے محترم اور پاکیزہ بھائی جو اس چیز سے ناواقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی اس سے واقف ہو جانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اس سے بچ کر ماہ رجب المرجب کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مہینے میں خوب عبادت شوق و ذوق کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔